میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ سب سے پہلے پاکستانی پھر پختون ہوں، قبائلی ہونے پر فخر ہے، میرے ہوتے کوئی آپریشن نہیں ہوگا، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، آج سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ایوان سے خطاب، کہا بانی نے قبائلیوں کی محرومی کا احساس کر کے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا، میرے نام کے ساتھ زرداری ہے، بھٹو نہ شریف، محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے استعفے پر جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، ہم نے صوبے سے طبقاتی فرق اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، ہمارا لیڈر پیسے والوں کو موقع نہیں دیتا، محنت کرنے والوں کو موقع دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا کو نیا وزیر اعلیٰ مل گیا، سہیل آفریدی کو 90 ووٹ ملے، بائیکاٹ کی وجہ سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے امیدواروں کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار تھے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ارکان اسمبلی کے نئے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد۔ اپوزیشن کا انتخابی عمل سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اب بھی انہیں وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں، غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ گنڈا پور نے 2 مرتبہ استعفیٰ گورنر کو بھیجا، ایوان میں بھی اپنے استعفے کی تصدیق کی، آئین کسی کی خواہش پر نہیں چلتا۔ اسپیکر نے مہمان گیلری میں شور شرابہ کرنے والے مہمانوں کو باہر نکلوا دیا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا امکان، ممکنہ طور پر نون لیگ کی جانب سے درخواست دائر کی جا سکتی ہے، پیٹیشن تیار کر دی گئی ہے۔ مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، ہمارا صوبہ، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، میں مستعفی ہو چکا ہوں، جمہوری عمل کو مذاق نہ بنائیں۔ علی امین گنڈا پور کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس سے پرجوش خطاب، کہا بانی ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، تحریک جاری رہے گی، وفاقی حکومت ہمارے صوبے میں امن و امان پر توجہ دے، ملکی مسائل کا واحد حل بانی کی رہائی ہے، سہیل آفریدی کو پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، فسطائیت کے خلاف جنگ میں ہم سرخرو ہوں گے، بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نے اچھا کیا یا برا کیا اس کی دستاویزات موجود ہیں، گورنر کے پی پر تنقید کرتے ہوئے بولے فرق دستخط میں نہیں نیت میں ہے۔ کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا، یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو، اپنی سیٹ سے نہیں اترا، وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ ویسے تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا، انہوں نے ہر چیز کو نا وہ سمجھ لیا زمان پارک ہے، جعلی جو ہے الیکشن ہوا ہے، چونکہ چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے اس کو ڈی نوٹیفائی کیے بغیر الیکشن کسی طور پر قانونی نہیں ہے۔ بیگم اور باجی کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں، بیگم کے کہنے پر عثمان بزدار کو لگایا، علیمہ خان کے کہنے پر گنڈا پور کو ہٹا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ سہیل آفریدی پرچی نہیں فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آج جعلی انتخاب ہوا، ایک وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا کہاں سے آ گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، وزیر اعلیٰ نے صوبے کی ترقی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ غزہ میں امن کا سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا، غزہ جنگ بندی معاہدے کا اہم ترین مرحلہ مکمل، حماس نے تمام 20 زندہ یرغمالیوں کو رہا کر دیا، بدلے میں 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری، غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی باقاعدہ تقریب بھی آج ہوگی، صدر ٹرمپ کی اسرائیل آمد نیتن یاہو کو ساتھ لے کر مصر پہنچیں گے، دوسری جانب 6 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ 400 ٹرکس کی امدادی قافلہ غزہ میں داخل، رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کے انتظامات بھی جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے بھی فلسطین کے لیے مزید 100 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا۔
غزہ امن منصوبے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے شرم الشیخ پہنچا ہوں. معاہدہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کی جانب ایک اہم قدم ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا مصر پہنچنے کے بعد ایکس پر پیغام. کہا صدر ٹرمپ کی خصوصی توجہ کی بدولت غزہ میں جاری قتل و غارت کو روکنا ممکن ہوا ہے. امریکی صدر کے غیر متزلزل عزم کے بغیر ہم یہ تاریخی لمحہ نہ دیکھ پاتے. عالمی برادری کو یقینی بنانا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا دوبارہ نہ ہو. وزیر اعظم کا 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کا بھی مطالبہ. صدر ٹرمپ نے پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کا ٹاسک لے لیا. مصر روانگی سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا سنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ لگی ہے, مجھے واپس آ کر اسے دیکھنا ہوگا. میں پھر ایک اور کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں حل کرنے میں ماہر ہوں. غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی. غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کیا جائے گا. نیتن یاہو نے بہت اچھا کام کیا, قطر کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے. یوکرین جنگ ختم نہ ہوئی تو یوکرین کو ٹوماہاک میزائل بھیج سکتا ہوں. پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی. امریکی صدر اسرائیل میں یرغمالیوں اور اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے. پاکستان مذاکرات اور سفارت کاری پر یقین رکھتا ہے. مزید کسی اشتعال انگیزی کا بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا افغان عبوری حکومت کو دو ٹوک پیغام. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو افغان طالبان, فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش ہے. افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے حملے خطے کے امن و استحکام کے منافی ہیں. اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کے تحت مؤثر جوابی کارروائی کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا. جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے, اسلحہ اور ساز و سامان تباہ کیے گئے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت میں موجود افغان نگران وزیر خارجہ کے بے بنیاد بیانات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت دہشت گرد عناصر کی موجودگی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹس افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی آزادانہ سرگرمیوں کا ثبوت ہیں. عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والی مذہبی جماعت کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی. مرید میں مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا. ایس ایچ او شہید, 48 اہلکار زخمی, 17 کو گولیاں لگیں. مظاہرین کا پتھراؤ, کیلدار ڈنڈوں اور پیٹرول بموں کا استعمال, فائرنگ بھی کی. 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ بھی لگائی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اپنے دفاع میں محدود کارروائی. جھڑپ میں 3 مظاہرین اور 1 راہگیر جاں بحق, متعدد مظاہرین گرفتار. احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں سڑکوں کی بندش. موٹر ویز بند ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات. وطن عزیز میں مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانے, سڑکیں بند کرنے, عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے. وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر بیان. کہا کہ 2 سال غزہ میں ظلم اور خون کی ہولی کھیلی گئی, کسی کو احتجاج یاد نہیں آیا. جب وہاں جنگ بندی ہو گئی ہے تو احتجاج شروع ہو گیا. وقت آ گیا ہے معاشرے کو یرغمال بنانا, مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہیے. ہمارا دین, قرآن و سنت سب بھائی چارے اور پیار و محبت کے پیغام پر ہیں. نفرتیں اور تقسیم ختم کریں, دنیا اور آخرت سنواریں. نیب ملتان کی بڑی کارروائی. 48 ارب روپے کے فراڈ میں ملوث ملزم کراچی سے گرفتار. کارروائی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی نشاندہی پر کی گئی. نیب ذرائع کے مطابق ملزم کے خلاف 191 شکایات موصول ہوئی تھیں. ملزم نے جعلی کمپنیز کے ذریعے 30% منافع کا لالچ دے کر شہریوں سے اربوں روپے ہتھیائے تھے. پولیو کا خاتمہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کو راضی کرنے کے لیے سیل بنا دیا. افغانیوں کو بھی پولیو کے قطرے پلا کر واپس بھیجیں گے. کراچی میں انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا اگر انسداد پولیو ویکسین نقصان دہ ہوتی تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بچوں کو یہ قطرے کبھی نہ پلاتی. 5 روزہ مہم کے دوران 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. کراچی کے شہریوں نے سونے کی تلاش میں ملیر ندی چھان ماری. سوشل میڈیا پر افواہ کے بعد خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد بیلچے لے کر ملیر ندی پہنچ گئی. گڑھے کھود کر سونے کے زراعت کی تلاش کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل. مقامی انتظامیہ کے مطابق سونا ملنے کی خبر افواہ تھی.
कचरे में पीतल के टुकड़े मौजूद थे जिसे सोशल मीडिया पर सोना बनाकर पेश किया गया। चीन को तकलीफ नहीं देना चाहता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पर पैगाम। चीनी सदर को मुखातिब करते हुए लिखा, सदर शी जिनपिंग अमेरिका चीन को तकलीफ देना नहीं चाहता, वो आपको जहनी कोफ्त में नहीं डालना चाहता। चीन पर इजाफी महसूलात आयद करेंगे जिसका इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सदर ट्रंप ने नायाब मादनियात की बरामद पर चीनी हुकूमत की पाबंदियों को गैर मामूली और जारहाना करार दिया। हमास को मखसूस वक्त तक गजा में दोबारा मुसल्लह होने की इजाज़त दी है अमेरिकी सदर का इंकशाफ। एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन को मालूम है हमास मुसल्लह हो रहा है, लेकिन उसकी इजाज़त हमारी तरफ से दी गई है ताकि मखसूस वक्त तक अमन अमाल को बहाल किया जा सके। चाहते हैं गजा के शहरी महफूज अंदाज में अपने घरों को लौट सकें। गजा का दौरा करने पर फख्र महसूस करूंगा। पाकिस्तान आर्मी ने एक्सरसाइज कैमरीन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 48 घंटों में 60 किलोमीटर का मुश्किल सफ़र कामयाबी से मुकम्मल किया। बरतानिया में होने वाले मश्क में 36 ममालिक की 137 टीम्स ने हिस्सा लिया।